بالکل خالی ہاتھ۔ اگلے ہی لمحے شہزیب کی نظر اس کی کلائیوں پر پڑی جہاں پہ جلنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ نشان پہ دھیرے سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس بات کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر یہ ولید کے گھر میں رہتی تھی جو اسے اتنی آسانی سے بھیج دیا تو یہ کوئی اس کی کزن ہی تھی جو یتیم تھی، تبھی اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا۔ اور اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا، وہاں پہ بھی نشان بنے ہوئے تھے، کچھ کٹ بھی لگے ہوئے تھے۔ کیا اس پہ اتنے ظلم کیے جاتے تھے؟ کیا وہ ایک ظالم فیملی میں رہتی تھی؟ شہزیب کیا کچھ سوچے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور شہزیب کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک انجان شخص کو اپنا اتنا پاس دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ شہزیب اسے دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کے دور ہوا میں کہاں ہوں میں؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ تم میرے پاس ہو، میری دسترس میں ہو۔ شہزیب اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، ولید کہاں ہے؟ مجھے گھر واپس جانا ہے، تائی جان مجھے ماریں گی، انہوں نے مجھے مارنا ہے، بہت زیادہ مارنا ہے، وہ مجھے جلائیں گی، مجھے واپس جانے دو۔ وہ روتے ہوئے ہیجانی کیفیت میں آ گئی تھی اور وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچ پا رہی تھی کہ وہ اس کے قریب اس وقت کسی غیر مرد کے پاس ہے اور اسے بس یہ ڈر تھا کہ بس اسے گھر جاتے ہوئے لیٹ ہوگی تو اس کی تائی جان اسے جلائیں گی، اسے ماریں گی۔ تم اب اس گھر میں رہو گی، تم واپس تائی کے پاس نہیں جاؤ گی۔ نہیں تائی جان، مجھے بہت مارنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ ایک دم سے بکھرائی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ ولید کہاں ہے؟ ولید کو بولیں کہ واپس چلنا ہے، پلیز پلیز۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھنے لگی تھی اور ایک دم سے وہ اس کے بازو سے پکڑ کر غصے سے اسے بیڈ پر گرایا تھا۔ خبردار، جو یہاں سے اٹھنے کی یا ہلنے کی کوشش بھی کی تم نے، بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ ہموار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تک آ گئے تھے، بہنے لگے تھے۔ تمہیں خریدا ہوا ہے میں نے ولید سے، اور اب تم میرے پاس ہی رہو گی، پورے 50 لاکھ میں۔ یہ سن کر وہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہو گئی تھی۔ 50 لاکھ، وہ بڑبڑائی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ وہ محسوس کر چکا تھا۔ پورے 50 لاکھ میں تمہارا کزن مجھے بھیج کر گیا ہے۔ کیا لگتی ہو تم اس کی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ آگے کچھ بولی نہیں، نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ چلتا ہوا مزید اس کے قریب آیا تھا۔ آپ دور رہیں مجھ سے۔ اس کی آواز گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت کو دیکھ کر تو وہ شہزیب کا دل جیسے بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی پر بہت پیار آ رہا تھا، بڑی شدت سے جی نہیں چاہ رہا تھا، بس یہ دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لے، اسے کہے کہ جو تکلیف تم نے برداشت کی ہے، میں دوبارہ تمہیں ان تکلیفوں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ لیکن اپنے دل کو کنٹرول میں کیے ہوئے وہ اس کی سن رہا تھا۔ گھر میں تو گویا قیامت برپا ہو چکی تھی۔ تائی جان، تایا جان، سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہے۔ ولید کہنے لگا، میں تو پہلے دن سے ہی کہتا تھا کہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، بھاگی ہے نا، پورے محلے میں ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا، نہ میں جانتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا تاکہ گھر والے اس پر شک نہ کریں۔ بولا، اس کی بات سن کر تو آصف صاحب کہنے لگے کہ مجھے اپنی بھتیجے پر یقین ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتی، تم لوگوں نے اسے کہیں کیا ہے۔ وہ غصے میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ بولتے ہوئے وہ کہنے لگی، میری اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ میں اسے کہیں بھگا دوں یا اسے کہیں بھیج دوں، میں اس کو کہیں گھر سے نکال دوں۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پہلے اگر اس میں اتنے سالوں میں اسے گھر نہیں نکالا تو اب کیوں نکالتی؟ وہ مجھے میری بھتیجی کے بارے میں تو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا ہوا تو یاد رکھنا کسی کو بھی نہیں بخشوں گا۔ نہیں آصف صاحب، یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے تھے اور باہر چلے گئے۔ ولید کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں نے اسے کہاں کرنا ہے، میرا دماغ خراب ہے، میرا تو اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور تو پھر وہ کہاں چلے گی؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ جب محلے میں کسی کے گھر بھی نہیں گئی تو پھر کہاں چلے گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کسی دوست کی طرف بھی نہیں گئی، آخر تو وہ گئی کہاں گئی؟ اس سے پوچھ گچھ کرتے کرتے وہ اس کو اندازہ لگانے لگی تھی۔ کہاں سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ولید کہنے لگا، جہاں بھی گئی ہوگی اب کہیں سے منہ کالا کر کے ہی آئے گی، میں تو بالکل بھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ مجھے تو پہلے ہی اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔
دماغ تو نہیں ٹھیک خراب ہو گیا تمہارا؟ یہ کہتے ہوئے ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور اس کی ماں اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیران ہو گئی تھی کہ آج ولید کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے دیے ہوئے سادہ سے لباس میں وہ کھڑی ہوئی تھی اور جو وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل کب کپا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے بدل گیا تھا اور اس کی تکلیفیں، جن تکلیفوں سے وہ گزر کے اس تک پہنچی تھی، یہ سب کچھ اسے بہت تکلیف دے گیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح سے تکلف میں ایسا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی پہ اس نے رحم کیا تھا، نہ وہ ترس کھاتا تھا۔ ہر وہ لڑکی کے وجود سے اپنے پیسے پورے کرتا تھا، مگر اس پر جتنا اس نے پیسہ لگایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ تمام عمر اسے اپنے ساتھ رکھے۔ وہ خود ایک یتیم لڑکا تھا، بچپن سے ہی اس نے ماں باپ کو کھو دیا تھا، بغیر زندگی گزاری تھی، اور کامیاب ہونے کے لیے اس نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا، تنہا وہ یہاں تک پہنچا تھا، اور وہ یتیم تھی، مگر وہ لڑکی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، بس اپنے خاندان والوں کے رحم و کرم پر تھی۔ اسی وجہ سے آج وہ اس کنڈیشن میں ہے۔ بس وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاکیزہ ہے، انچوئی ہے، یا پھر اس کے کزن نے اس کے ساتھ آگے وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا، اور اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اس کا بتایا ہوا ڈریس پہن کر وہ کھڑی ہوئی تھی، مگر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے قریب آ کر اسے کہنے لگا جو دوپہر میں اس کے ساتھ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، مگر اپنے ذہن کو سمجھا رہی تھی کہ اب اسے اسی کے ساتھ رہنا ہے، قبول کرنا ہوگا، ساری عمر اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، بالکل آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نائٹ ڈریس کو مزید اوپر سے گلے کو چھپانے کی کوشش کرتی رہی، تو کبھی اسے نیچے کرتی تو کبھی اس کو چھپاتی۔ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا اور سنجیدگی سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی، میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، مجھے واپس اپنے کپڑے پہننے ہیں، چھوڑ آئے تائی جان کے پاس، تائی جان مجھے مارے گی۔ وہ بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئی تھی، انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو انہوں نے مجھے قصوروار ٹھہرانا ہے۔ نہیں، انہیں نہیں پتہ چلنا کہ ولید نے ایسا کیا، انہوں نے نہیں مانا، مجھے الزام لگانے لگے گا، اور اس نے کہا کہ میں خود اپنی مرضی سے گئی ہوں، وہ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، مگر وہ اس کی باتیں بلا کہاں سن رہا تھا۔ 16-17 سال کی لڑکی کے قریب آ رہا تھا، بالکل اس کے قریب آ چکا تھا، اور اسے محسوس کرنے لگا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالتا ہوا دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، اور اس کے چہرے پر جس قدر خوف چھایا ہوا تھا، وہ بالکل گھبرا چکی تھی، اور محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہنے لگا تمہیں پہلے بھی کوئی بیلٹ سے مارتا تھا کیا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ بولا تھا۔ اس نے بیلٹ اتار کر دور پھینک دیا اور اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھول کے اب وہ کمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ بتاؤ پہلے کبھی تمہیں کسی نے بیلٹ سے کوئی مارتا تھا؟ وہ ڈر ہی تو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار وہ نرمی سے اسے اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے بولا تھا، اور اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا تم کہ تم نے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے، تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پوچھ رہا ہوں تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہو؟ ہاں، ولید مارتا تھا۔ کیوں مارتا تھا؟ یہ کہتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ جب میں انہیں کھانا نہیں دیتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو، ابھی سے ذمہ داری سنبھالو تو کل کو میرا کام کرو گی نا۔ اور تمہیں کس چیز سے مارتے تھے؟ وہ آپی بھی مجھے ہینگر سے مارتی تھی، وہ نگاہیں اٹھا کر جھکاتے ہوئے بولی تھی، اور اس کی کلائی پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگا تھا۔ اچھا یہاں پہ بیٹھو، یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے مرہم نکالتا ہوا اس کی کلائی پر لگانے کے بعد اس کی پنڈلیوں پہ لگانے لگا تھا۔ اسے بہت اپنائیت کا احساس محسوس ہے جہاں یہ نشان بنے ہوئے تھے، یہاں یہ کس چیز سے مارا گیا ہے؟ وہ ڈنڈے سے مارتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، اور اس گھر کی ملازمت تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اگر تم سے اتنی نفرت کرتے تھے تو انہوں نے تمہیں وہاں پہ اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔
اسے اس بات کا نہیں پتہ تھا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود پہ مرہم لگاتا گیا اور جس سے اسے کافی زیادہ سکون محسوس ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اتنی اپنائیت کا احساس دلایا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد وہ بچپن سے اپنے تایا جان کے گھر میں تھی اور وہاں مار پیٹ کھا کے اس کے لیے عام سی چیز تھی، مگر آج پہلی دفعہ کوئی اس کے ساتھ اس قدر پیش آ رہا تھا، کوئی اتنی محبت سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ رویہ، یہ لہجہ، سب کچھ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ چلو جاؤ، جا کر اب چینج کر کے آؤ۔ اس نے ایک ڈریس اس کی طرف پھینکا تھا تو وہ اس نے سکھ کا سانس لیا اور اسے، آپ مجھے تکلیف نہ دیں گے نا، آپ جو میرے ساتھ پہلے بول رہے تھے وہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں کریں گے نا؟ وہ معصومیت سے بولنے لگی تھی تو اس کی جانب دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بات سن کر دھیرے سے مسکرا دیا، نہیں، کچھ بھی نہیں کروں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چلو شاباش جاؤ۔ آہستگی سے اس کی گال کو چھوا تھا اور آج پہلی دفعہ اسے اپنے اندر ایک نیا سا کچھ الگ سے محسوس کرنے لگ جاتا تھا۔ کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا فیلنگ تھی، کیا جذبات ہے۔ اس بچی کو، اس لڑکی کو دیکھ کر کم عمر لڑکی کی اسے خواہش تھی، کم عمر لڑکی تھی مگر اس کے اندر وہ خواہش پیدا کیوں نہیں ہو رہی تھی جو اسے اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ اس کے اندر ایک پہلی تبدیلی تھی جو اس نے کسی عورت کے لیے کو دیکھ کر اپنی زندگی میں محسوس کی تھی۔ بس اسے محبت سے، پیار سے اپنے پاس کرنے کو دل کیا۔ وہ کافی وقت بعد سادہ سے شلوار قمیض میں باہر آئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کانوں کے پیچھے اڑیسا ہوا تھا، نگاہیں جھکائی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ آرام سے، ادھر آؤ، میرے پاس آ جاؤ، اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ آہستگی سے اسے بیڈ پہ بٹھاتا ہوا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بہت زیادہ گناہ گار اور بہت برا لڑکا ہوں، لیکن میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ مجھے اتنی پکیزہ لڑکی بھی ملے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا اور وہ جانتا نہیں تھا کہ مگر اس کے وجود بھی، اس کا دل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پکیزگی تھی، مگر وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں تم سے کچھ پوچھوں۔ محبت سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ اسے اتنی تو اپنائیت کا احساس دے چکا تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی پوچھتا تو وہ بتا دیتی کہ کبھی ولید نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا تو وہ سہم سی گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے ہاتھ پہ محسوس کرتے ہوئے وہ پوری طرح سے کانپ چکی تھی، پوری طرح سے کپکپانے لگی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ دوبارہ اس نے وہی بات پوچھی تھی اور نرمی سے گویا ہوا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی تھی۔ میں نے صرف اتنا پوچھا ہے، آپ سے کچھ پوچھا ہے، مجھے بتائیں کہ ولید نے کیا کبھی آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا؟ وہ نفرت میں سر ہلانے لگی۔ وہ بس مجھے مارتے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زیادہ مارتا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ تکلیف ہوتی تھی، اب کی بار وہ اسبات میں سر ہلانے لگی اور مجھے سردیوں کی راتوں میں باہر بارش میں بھیگنے کے لیے کھڑا کر دیتے تھے اور چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میں بہت زیادہ روتی تھی۔ میں نے بچپن میں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ رونے لگی تھی اور اس کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی۔ وہ اسبات میں سر ہلا رہی تھی اور رونے لگی تھی، ہلانے لگی، چلو رو لو، یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے کندھوں پہ سے لگا لیا تھا اور اس کی پشت کو سلانے لگا۔ روتے روتے اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سوچنے لگی ہے۔ آہستگی سے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ میں کبھی کسی عورت کے لیے اتنا رحم دل اور اتنا معصوم نہیں بنا جتنا میں تمہارے لیے بنا ہوں۔ مجھے تم سے محبت محسوس ہونے لگی ہے، تمہاری معصومیت سے محبت محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس لبوں سے لگاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ولید نے، اس کی فیملی والوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم کیے ہیں نا، میں اس کا تمہیں اس چیز کا ضرور انصاف دلاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی جانب جھکا تھا اور اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا ہوا اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔
اسے اپنائیت کا احساس دلایا اور اس کے پاس بیٹھی ہوئی نیچے قلیل پر بیٹھا ہوا تھا اور بیڈ پہ اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دنیا جہاں کی معصومیت سے جائے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، مزے لوٹ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر اس قدر سکون تک گویا آج سے پہلے کبھی وہ اتنے سکون سے نہ سوئی ہو، جیسے کئی سالوں کے بعد وہ سوئی ہوئی ہو۔ اور صبح صبح دروازے پہ دستک ہوئی۔ ربینہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے کالی اینک 3 پیس سوٹ میں ملبوس شخص کو دیکھ کر تو ان کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ پلیز کیا اپنا تھوڑا ٹائم دیں گی؟ آپ کے شوہر گھر پر ہیں؟ انہوں نے ولید کے پاپا کے بارے میں پوچھا تو وہ اسبات میں سارے ہلا۔ جی عاصم صاحب گھر پر ہی ہیں، آج گھر پر ہی ہیں، آ جائیں۔ کہتے ہوئے انہوں نے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا اور عاصم صاحب بھی آ گئے تھے۔ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ کون ہیں، کیا ہم پہلے مل سکتے ہیں؟ پہلے ملے تھے نا، پہلے میں نے کبھی دیکھا۔ ان کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، آپ کی بھتیجی کا شوہر ہوں۔ وہ بجائے کوئی اور بات کرنے کے سیدھے مدعے پر آیا تھا اور اس نے بات بول چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ولید کے قدم وہیں رک چکے تھے اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سر آپ یہاں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تھا۔ جی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ تمہارے سر ہیں کیا؟ ولی تم ان کو جانتے ہو؟ ولید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی یہ میرے آفس کے باس ہیں۔ کیوں کیا ہوا؟ لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بھتیجی کے شوہر ہیں، مطلب یہ کہ انشاء کے شوہر ہیں۔ ولید کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی اور وہ اٹھا اور ولید کی طرف آیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے زوردار تماچا ولید کے منہ پر دے مارا تھا۔ کیا ولید سیدھا نیچے جا گرا تھا۔ فوراً سے اٹھتا ہوا کہنے لگا، سر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بدتمیزی؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں بدتمیزی کیا ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہوئے وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، انکل آپ کو اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تھی اور آپ لوگوں کو ذرا لحاظ نہیں آیا۔ ایک معصوم سی لڑکی، ایک معصوم سی بچی، آپ لوگوں نے کس قدر اس پر ظلم کیا۔ کیا میں آپ لوگوں پہ کیس کروں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اور پھر یہ سن کر تو عاصم صاحب کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بیٹا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ ہم تو اپنی بھتیجی سے بہت اچھے سے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو بیٹا میری بھتیجی کچھ دنوں سے لاپتہ ہے اور میں نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا رکھی ہے۔ میں ہر طرح سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں مل پائی۔ اور وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، آپ جانتے نہیں کہ آپ کے بیٹے نے مجھے آپ کی بھتیجی بیچی ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک آپ لوگ کرتے تھے، میں آپ لوگوں کے ساتھ کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گا۔ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ تائی جان کے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ولید کہنے لگا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس سے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں تھا تو تم تو خاموش ہی ہو جو ولید، کچھ تم نے اس پر ظلم کیے ہیں نا، وہ تمہاری بیوی تھی نا؟ بیوی تھی نہیں نا، اس کے باوجود تم اس پر بیویوں والا حق جتاتے تھے۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا تھا اور اس کی بات سن کر ولید مزید گھبرا کے خشک ہونٹ تن بڑھتا ہوا کہنے لگا تھا، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا ویسا کچھ نہیں۔ میں اس کے ساتھ اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، اس سے زیادہ میں نے کبھی اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، لیکن ہاتھ اٹھانا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ سب لوگوں کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ میری بیوی ہے اور اس کی آنکھوں میں آپ لوگوں کی وجہ سے آنسو آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو اس پر ظلم کیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اور پہلی دفعہ اس کے حق میں کوئی انسان ایسے سب لڑ جھگڑ رہا تھا۔ عاصم صاحب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا دیکھو میں تو اپنی بھتیجی سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ میری بھتیجی کے پاس مجھے لے چلو۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ولید کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ، وہ معصوم تھی، وہ بچی تھی۔ اور دیکھو بیٹا اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔
شرم آ رہی ہے اسے اپنا بیٹا کہتے ہوئے، اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ روبینہ بیگم کی پراگ یہ تھی، ہمیشہ تم کہتی تھی کہ تم اس کا خیال رکھتی ہو، اور اس کا تم یہ خیال رکھتی تھی، کیا یہ بول رہے ہیں؟ دیکھیں اب وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں اب کسی کو حق نہیں دیتا کہ کوئی اس کے بارے میں ڈسکشن کرے، مگر ولید کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی جو بلا وجہ اس نے ایک معصوم بچی پر کیے تھے۔ آپ لوگ کیسے ایک معصوم کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں؟ کیا یتیم لوگ انسان نہیں ہوتے؟ آپ لوگوں نے اسے نوکرانی بنا کر اپنے گھر میں رکھا، اگر وہ میرے پاس نہ آتی تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا۔